یا ایہا الذین آمنو، اے ایمان والو، خذو لفظی معنی ہے پکڑو، یہاں معنی ہے با ماورا ہوشیار رہو، حذرکم اپنے دفاع سے ہوشیار رہو، فانفروا پس جہاد کے لیے نکلو، صباتن ٹولیاں ٹولیاں بن کے، او انفروا یا نکلو جمیع یکبارگی، وَإِنَّ اور بے شک منکم تم میں سے اے مسلمانوں، لمن وہ بھی ہیں، لیبطئن کہ وہ دیر لگا دیتے ہیں، یعنی نہیں جاتے جہاد کے لیے، فَإِن پس اگر اصابتکم پہنچے تمہیں مصیبت کوئی تکلیف مصیبت، زخمی ہو جاؤ شہید ہو جاؤ یا کچھ نقصان ہو جائے، کالا تو وہ کہتے ہیں کا تحقیق کے ساتھ انعم اللہ اللہ نے انعام کیا ہے علیہ مجھ پر، یعنی جو رہ جاتے ہیں وہ کہتا ہے کہ مجھ پر اللہ تعالیٰ نے انعام کیا ہے، از جبکہ لم اکم میں نہیں تھا معاہم ان کے ساتھ شہیدہ حاضر، شکر ہے اللہ میں حاضر نہیں ہوں ورنہ اللہ منو بچا لے، یہ منافق کہتے ہیں، وَلَئِنْ اور اگر اصابکم پہنچے تمہیں فضل فضل مال غنیمت فتح من اللہ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ کی بارگاہ سے، لیکولن تو البتہ ضرور بضرور یہ کہیں گے کألم تکم گویا کہ نہیں ہے، تکم بینکم و بینہ مودۃ تمہارے اور ان کے درمیان کوئی رشتہ، یعنی غضب سے تمہیں مال غنیمت مل گیا چیزیں مل گئی تو ان کے چہرے سیاہ پڑ جاتے ہیں اور ایسا تمہارے ساتھ رویہ رکھتے ہیں گویا تمہارے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں، تم پہچانتے ہی نہیں، یا لیتنی اور کیا کہتے ہیں اے کاش کنتو میں ہوتا معاہم تمہارے ساتھ، فافوز فوزا عظیما تو میں بھی کامیابی حاصل کر لیتا، جہاد کی نہیں مال غنیمت کی دنیا کی، اللہ صرف جہاد کرنا ہے لیکن جہاد تو ایک مخصوص وقت پہ ہوتا ہے جب کفار للکارے یا ملک کے دفاع کا مسئلہ ہو یا سپہ سالار یا حکمران کسی ملک پہ حملہ کرے، لیکن جہاد کی تیاری جو ہے وہ ہر وقت جاری رکھنی ہے، اور ہر وقت جس طرح ہماری اسلحے کی فیکٹریاں ہیں ہر وقت اسلحہ وغیرہ بناتے ہیں، تو جہاد کی تیاری ہر وقت رکھنی ہے، کرنا تو کسی مخصوص وقت میں ہی ہے، جب جنگ ہوگی تو جہاد ہوگا، لیکن تیاری کی اس آیہ مبارکہ میں گویا کہ جنگ سے پہلے جہاد کی تیاری کا حکم دیا جا رہا ہے، جس طرح جہاد کرنا ثواب ہے اسی طرح جہاد کی تیاری بھی گویا کہ جہاد ہے، اس میں وقت بھی لگتا ہے مال و دولت بھی خرچ ہوتا ہے، تو جنگ بھی ضروری ہے لیکن جنگ کس سے کریں گے، اور پھر آگے جو سپہ سالار ہے وہ جو مناسب سمجھے گا کہ تمہیں تھوڑے تھوڑے کر کے بھیجے، ایک ایک کر کے بھیجے یا کہے کہ ایک ہی بار حملہ کرو، یہ اس کی ثوابدید پر ہے، جیسے موقع کی مناسبت سے ہوگا، اللہ تعالیٰ نے دونوں چھوٹی چھوٹی ٹولیوں میں جاؤ یا سب مل کر یک بارگی حملہ کرو، دونوں صورتوں میں، لیکن یہ وہ جو کمانڈر ان چیف ہوتا ہے اس کی مرضی پہ کہ وہ بہتر سمجھتا ہے کہ جنگی حکمت عملی کو کہ کیا کرنا ہے، یہ تو سامنے دشمنوں کے لیے ہے کہ ان کے لیے تیاری بھی رکھو اور جنگ کی طریقہ بھی بتا دیا کہ کیسے کرنی ہے، تھوڑے جانا ہے بہت جانا ہے، اب تو کچھ دشمن ایسے ہیں جو اندر ہیں آستین مار ہیں، وہ سامنے ہیں ان سے لڑنا آسان ہے، لیکن جو اندر ہیں یعنی منافق، جب جہاد کا اعلان ہوتا ہے تو کوئی کہتا ہے میرے کھیت میں مسئلہ ہے، کوئی کہتا ہے میرے بچے بیمار ہیں، بیوی مسئلہ ہے، میرا مسئلہ ہے، یہ ہے وہ ہے، کچھ نہ کچھ عذر تراشتے ہیں کہ نہ جانا پڑے، جب مسلمانوں کو جہاد میں تکلیف پہنچتی، کافروں کا پلڑا بھاری ہو جاتا اور مسلمانوں کو
مسلمان شہید ہو جاتے، زخمی ہو جاتے، تو یہ بغلے بجاتے اور کہتے کہ شکر ہے ہم نہیں گئے، دیکھو اللہ نے ہم پہ کتنا فضل کر دیا ہے کہ ہم بچ گئے، اگر جاتے تو ہمارے ساتھ بھی یہی کچھ ہوتا، یہ اللہ نے ہم پہ کرم کر دیا کہ ہم نہیں گئے۔ اور اگر مسلمانوں کو فتح مل جائے، مال غنیمت مل جائے، خوشی مل جائے، تو یہ مسلمانوں کے ساتھ ایسے رویہ رکھتے ہیں، مسلمان خوش ہیں، مال غنیمت لے کے آئے، کنیز غلام لے کے آئے، سامان لے کے آئے، تو یہ ایسے مسلمانوں کو دیکھتے ہیں، چہرے ان کے اترے ہوئے، ماتھوں پہ بل پڑے ہوئے، گویا کہ یہ ان کو پہچانتے ہی نہیں ہیں ایسے، اور دل میں کہتے ہیں کاش ہم بھی گئے ہوتے تو آج یہ غلام، کنیز یا دولت یا یہ مال غنیمت ہمیں بھی مل جاتا، ہم بھی کامیاب ہو جاتے۔ کل بھی میں عرض کر رہا تھا کہ سامنے دشمن سے لڑنا تو بڑا آسان ہے، وہ پتہ ہے کہ دشمن ہے، لیکن منافق جو ہے وہ گھر میں ہوتا ہے، ساتھ بیٹھا ہوا ہے، نمازیں پڑھ رہے ہیں، روزے رکھ رہے ہیں بظاہر، بلکہ بسا اوقات جہاد میں بھی دیکھو نا جاتے ہیں مال و دولت کے لیے، یا احد میں گئے اور عین ٹائم پہ بھاگ گئے، تو یہ بہت خطرناک لوگ ہوتے ہیں۔ دشمن اتنی تکلیف نہیں دیتا جتنا کہ گھر کا بندہ جو ہے نا وہ دشمن بن جائے۔ یہ ان کے جو 7 گڑھے ہیں، سب سے جو نچلا اور سب سے زیادہ تکلیف دہ گڑھا ہوگا وہ منافقین کے لیے، یعنی کافروں سے بھی نیچے ہوں گے، کیونکہ یہ زیادہ مسلمانوں کو تکلیف دیتے ہیں، اور مسلمانوں کو جب بھی تکلیف ہوئی ہے احد سے لے کے آج تک، تو وہ منافقین ہی کی وجہ سے ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ ایمان والے خلوص کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے جہاد کرے تو اللہ تعالیٰ ان کو فتح و نصرت سے نوازتا ہے، تاکہ اپنے منافق نہ بن جائیں، اپنے باغی نہ ہو جائیں۔ اپنا ملک دیکھو 2 ٹکڑے ہوا تو اسی لیے ہوا کہ کچھ لوگ اندر سے مسائل بنے۔ افغانستان میں روس بارڈر پہ تھا، لیکن افغانستان کے لوگ اکٹھے ہو گئے تو روس کو شکست دی، جو بھی اس کے عالمی اسباب تھے، لیکن بظاہر اس طرح ہے کہ افغانی اکٹھے ہوئے اور روس کو شکست دی۔ لیکن پھر کیا ہوا کہ مسلمان افغانی آپس میں تقسیم ہو گئے، یہ پٹھان ہے، یہ فارسی وان ہے، یہ ہزارہ ہے، یہ سنی ہے، یہ شیعہ ہے، تو کیا ہوا پھر ہزاروں میل دور بیٹھے ہوئے امریکہ نے شکست دی۔ اس طرح آپ نے دیکھا ہوگا، یاد ہوگا آپ لوگوں کو کہ عراق پہ امریکہ نے حملہ کیا تھا اور بھاگ گیا تھا، لیکن پھر انہوں نے اپنی حکمت عملی سے حملہ کیا کہ یہ کرد ہیں، یہ شیعہ ہیں، یہ سنی ہیں، ان کو تقسیم کیا، اور پھر صدام کو اپنے ہی لوگوں نے مارا، اپنے ہی لوگوں نے تختہ دار پہ چلایا، اپنے ہی جج نے سزائے موت دی۔ تو جب تک یہ منافق نہ مل جائے نا تو مسلمان کو شکست نہیں ہوتی، مسلمان کے لیے شکست ہے ہی نہیں، یا فتح یا شہادت۔ جس بھی جنگ میں دیکھیں آپ، ہندوستان میں دیکھیں، سلطان صلاح الدین ایوبی کو دیکھ لیں، اور بھی جتنے اپنے منافقوں نے ان کو نقصان پہنچایا ہے، مسلمانوں کو، مسلمان افواج کو۔ پھر ترجمہ اے ایمان والو، ہوشیار ہو جاؤ، اپنے دفاع کو مضبوط کرو، اپنے جہاد کے لیے تیاری کرو، نکلو، فنفروا، نکلو، صبات، ٹولیاں ٹولیاں بن کے، اوِنفروا، یا نکلو جمیعاً، سب کے سب مل کر، وَإِنَّ، اور بے شک، مِنْکُمْ، تم میں سے، لمن، البتہ وہ بھی ہیں، لَيُبَطِّئَنَّ، جو پیچھے رہ جاتے ہیں، دیر لگا دیتے ہیں، فَإِن، پس اگر، اصابتکم، پہنچے تمہیں، اے مسلمانوں تمہیں پہنچے، مصیبت، کوئی مصیبت، کالا، تو وہ کہتا ہے پیچھے رہنے والا، قد، تحقیق کے ساتھ، انعم اللہ، اللہ تعالیٰ نے انعام کر دیا ہے، علیہ، میرے اوپر، اس جب، لم نطعکم، میں، معاہم، ان کے پاس، شہیدہ، حاضر، شکر ہے اللہ کا کہ میں بچ گیا، میں نہیں گیا۔
وَلَئِنْ اور اگر اصابکم پہنچے تمہیں اے مسلمانوں فضل مال غنیمت ملے، فتح مل جائے، من اللہ اللہ تبارک و تعالیٰ جل جلالہ کی بارگاہ سے، لَيَقُولَنَّ تو البتہ ضرور بضرور یہ کہیں گے کَأَلَّمْ پھر درمیان میں ان کی کیفیت کہیں گے کیا یا لیتنی، لَيَقُولَنَّ آگے آ جاؤ یا لیتنی کہیں گے کاش، یہ درمیان میں ان کی وہ کیفیت اللہ تعالیٰ بیان فرما، جملہ معترضہ درمیان میں کَأَلَّمْ گویا کہ نہیں ہے تکم بینکم و بینہ ان کے درمیان اور تمہارے درمیان مودت کوئی محبت پہچان کوئی تعارف ہی نہیں ہے، ایسی ان کی حالت ہو گئی ہے۔ اور کہتے کیا ہے یا لیتنی اے کاش کن تو میں ہوتا معاہم ان کے ساتھ یعنی ان مسلمانوں کے ساتھ فافوزا بس کامیاب ہو جاتا فوزا عظیمہ بڑی کامیابی کے ساتھ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔